سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے، آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ آپ کا میزبان ڈاکٹر حسن نواب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس وقت ایڈز کے عالمی دن پر ورلڈ ایڈ ڈے کے حوالے سے مضمون آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں، کیونکہ 1 دسمبر کو ایڈز کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق ایڈز کی کوئی ایک مخصوص علامت نہیں ہے جس سے فوری تشخیص یا ڈائگنوسس ممکن ہو، کیونکہ دفاعی نظام غیر فعال ہونے کے باعث سارے اعضاء جراثیم کے زد میں رہتے ہیں۔ مثلا یہ مرض تپیدق یعنی کہ ٹی بی کی طرح نہیں کہ کھانسی اور بلغم کے ساتھ خون کا اخراج ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ڈائگنوسس میں کئی ماہ یا کئی برس بھی لگ جاتے ہیں۔ تاہم عام طور پر اس مرض کی ابتدا سانس کے امراض سے ہوتی ہے، مثلا ایسا فلو یا انفلوئنزا جو مہینوں تک ٹھیک نہ ہو، اور تمام تر علاج کے باوجود مریض کا بخار، اعضاء شکنی اور کھانسی میں بھی کسی قسم کا افاقہ نہ ہو۔ یہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ کئی اینٹی بائیوٹکس ایسی ہیں جو صرف جسم میں داخل جراثیم کی افزائش اور آبادی میں اضافے پہ قابو پاتی ہیں، اور بعض ادویہ براہ راست جراثیم ہلاک کر دیتی ہیں، لیکن یہ انتہائی مہنگی ہونے کے ساتھ نقصان دہ بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مہنگی ترین اینٹی بائیوٹکس بھی ایڈز کی علامات پر قابو پانے میں عموماً ناکام ہی رہتی ہیں۔ دیگر علامات میں جسم کے مختلف حصوں میں یعنی کہ بغل، رانوں میں غدود اور گلٹیاں ظاہر ہونا، خاص طور پر گردن کے غدود بڑھنا، دستوں یعنی کہ ڈائریا کی مستقل شکایت، مختصر عرصے میں وزن کا کم ہونا وغیرہ شامل ہیں۔ دوسرے مرحلے میں جسے دا ایسمپٹومیٹک لیٹنٹ فیز کہا جاتا ہے، علامات کی شدت میں کمی آ جاتی ہے لیکن مرض ختم نہیں ہوتا، یعنی انفلوئنزا کے دوروں اور دستوں کا دورانیہ کم ہو جاتا ہے، غدود اور گلٹیوں کا حجم میں اضافہ رک جاتا ہے، مگر چونکہ جراثیم جسم کے دفاعی نظام پر اثر انداز رہتے ہیں، اسی بنا پر موقع پرست جراثیم، اپرچونسٹک آرگنزم جس سے ہمارا دفاعی نظام بآسانی نمٹ سکتا ہے، انہیں بھی کھلی چھٹی مل جاتی ہے۔ مثلا منہ اور مسوڑوں میں فنگس ہونے لگتا ہے، جو کہ عام صحت افراد میں شاذ و نادر ہی دیکھنے میں آتا ہے۔ منہ میں چھالوں کی شکایت رہتی ہے۔ ناک، کان اور گلے کے امراض میں اکثر و بیشتر مریض کو اپنا شکار بناتے رہتے ہیں۔ نیز منہ میں دہی کی طرح سفید رطوبت، کینڈیڈیاسس کی شکایت بھی رہتی ہے، جبکہ شدید علامات میں سینے کے امراض شدت اختیار کر لیتے ہیں اور اکثر مریض نمونیا کا شکار ہو کر لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ خواتین میں رحم کے سرطان کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں، جبکہ جلد کی ایک سرطان جسے طبی اصطلاح میں کیپوسی سارکوما کہتے ہیں، ایڈز کی اہم ترین علامت کو مانا جاتا ہے۔ اس طرح ان علامات کا اگر ظاہر ہونا کسی مریض میں ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پراپر طریقے سے صحیح طرح ڈائگنوسس کرا کر علاج معالجے کی طرف توجہ دینی چاہیے، کیونکہ مرض اگر بڑھ گیا تو پھر اس کی جو کمپلیکیشنز ہیں وہ انتہائی خطرناک ہو جاتی ہیں اور اس کے اندر جان بھی جا سکتی ہے۔